جو فرشتے اس کے نام اعمال لکھنے والے ہیں وہ اس بندے کا ماتھا چومتے ہیں جو قرآن ختم کرتا ہے۔ بندہ قرآن کریم پورا پڑھ لے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو قوم 1 گھنٹہ روزانہ روٹی کھانے پہ لگا سکتی ہے اور باقی 23 گھنٹے روٹی کمانے پہ لگا سکتی ہے تو جیسے رب نے روٹی دی ہے آدھا گھنٹہ اس کے قرآن پڑھنے بھی نہیں لگا سکتی، بھلا بتائیں یار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر شریف کی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی۔ خلاق کائنات نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی تو بہت اونچی شان ہے۔ سوال کرنے کے بعد جواب بھی اللہ نے خود دیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جی، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کہ اس رات جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، سمجھ آئے؟ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ بھی اترتے ہیں اور بطور خاص روح الامین بھی اترتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جس رمضان المبارک میں کوئی بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، شب قدر کو فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان میں حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام بطور خاص اس بندے کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں جس نے کسی کو روزہ کھلوایا ہو، سمجھایا نا جی؟ جس نے کسی کو ایک بندے کا روزہ کھلوایا ہو تو جبریل امین اس کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ اب بتائیں، 1,24,000 کم و پیش نبیوں کا صحابی، ساری آسمانی کتابوں کا حافظ، اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آئی ہے، جو بھی رہنمائی آئی ہے، ساری وحی کا حافظ ہے، اور جس کو روزہ کھلوانے والے کو سلام کریں، مصافحہ فرمائیں، بتائیں اس کی کیا عظمت اور شان ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پاک معجم کبیر طبرانی میں ہے، کریم آقا علیہ السلام کے غلام میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوی مستجابہ، فرماتے جو بندہ قرآن کریم پورا پڑھ لے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے جو بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک پڑھے، مستجاب الدعوات ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام میں حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بنانی حضرت انس کے شاگرد تھے، حضرت انس کے شاگرد تھے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ ووالدہ، جس دن قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اس دن اپنے بچوں کو بھی جمع کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جمع کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اتنے تھے جب جمع ہوتے تھے پورا جلسہ لگتا تھا۔
سمجھ آیا نا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ چھوٹے سے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، کسی نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گھر پیش کیا، کوئی کہہ رہا ہے میرا گھر حاضر ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری حویلی حاضر ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا باغ حاضر ہے. تو ان کے ابا فوت ہو چکے تھے، یہ یتیم تھے، ان کی اماں ان کا ہاتھ پکڑ کے لائی، کہنے لگی حضور میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، اسے اپنا خادم بنا لیں، اسے اپنا نوکر رکھ لیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، مولا انس کی اولاد میں بھی برکت دے اور اس کے مال میں بھی برکت دے. پورے مدینے میں واحد باغ تھا حضرت انس کا جس کو سال میں 2 بار پھل لگتا تھا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جب بوڑھے ہو گئے فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے ہیں، میرے بچے 100 کی تعداد اوپر چلے گئے ہیں. اب بتائیں جہاں 100 بچے اکٹھے بیٹھے ہوں، ظاہری بات ہے سارے ایک عمر کے تھوڑی ہوں گے، کوئی چھوٹے ہوں گے، کوئی بڑے ہوں گے، کوئی ان سے بڑے، کوئی ان سے بڑے ہوں گے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سارے بچوں کو جمع کر کے، اپنی گھر والیوں کو جمع کر کے فرماتے تھے میں قرآن ختم کرنے لگا ہوں، سارے مل کے دعا کریں گے ہم. ہاں تو اس سے ثابت ہوا کہ ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہے یہ معمولی محفل نہیں ہوتی بھائی. ہاں اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور میں نے خود سنا آقا علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شہد القرآن حین یفتتح، جو بندہ قرآن شروع ہوتے ہی پہنچ گیا، قرآن شروع ہوتے ہی پہنچ گیا اور قرآن کے ختم ہونے تک وہاں رہا، وہ ایسا ہے جیسا جہاد شروع ہونے سے پہلے شامل ہوا اور جہاد فتح ہونے تک ساتھ رہا، جہاد فتح ہونے تک ساتھ رہا. اور حضور فرماتے جو بندہ آخری دن آیا، ختم والی رات، ہوتا ہے مساجد میں پہلی 3-4 راتوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، جیسے جیسے آگے چلتے جاتے ہیں نمازی نہیں گھٹتے نہیں ہوتے، تھوڑے ہو جاتے ہیں. گھٹتے یہ تھوڑا قد تھوڑا ہوتا ہے ان کا، سمجھ آیا نا؟ تو نمازی جو ہے وہ تعداد ان کی تھوڑی ہو جاتی ہے، کوئی راستے میں رک گیا، کوئی دکان پہ اڑ گیا، کوئی گھر بیٹھ گئے ہیں، کئیوں نے افطاری ایسی کی کہ اٹھنے جوگے نہیں رہے ماشاء اللہ ہیں. تو یہ حساب ہے. فرمایا کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ شَاهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمْ فَكَأَنَّمَا شَاهِدَ الْغَنَائِمَ تُقْسَمْ. فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو بندہ آخری وقت میں آیا جس وقت قرآن ختم ہو رہا تھا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی اس وقت پہنچ آیا ہے جس وقت جہاد فتح ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، یعنی خالی ہاتھ وہ بھی نہیں جائے گا. سمجھ آیا نا جی؟ لیکن جو پہلے دن سے آیا ہے اس کی تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں جی. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک سنن دارمی میں ہے، امام دارمی رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے ختم قرآن پر. سمجھ آیا نا جی؟ حضرت حضرت زرارہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے الحال المرتحل، الحال المرتحل. کہنے لگے مل حال المرتحل یا رسول اللہ، الحال المرتحل کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب القرآن یضرب من اول القرآن الى آخرہ ومن آخرہ الى اولہ کلما حلا ارتحلا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے حال مرتحل، وہ بندہ ہے جو قرآن شروع کرے، پڑھتے 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 آخر تک آئے، آخر تک جب پہنچے دوبارہ شروع کر دے، دوبارہ شروع کر دے. آپ نے دیکھا ہے کہ بلا قاری صاحب نے قرآن پاک جو پڑھا ہے کیسے پڑھا ہے؟ پورا وہ ختم کر کے بناس تک دوبارہ پھر شروع کر دیا ہے. تو یہ حضور کے فرمان سے ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں افضل عمل اس بندے کا ہے جو حال مرتحل ہو،
حال مرتہل کون ہے؟ جو قرآن کو ختم کرنے کے بعد یہ نہ کہ ختم ہو گیا بھائی، نہ میں اسے خوشی ختم سے زیادہ نئے شروع کرنے کی ہو، پھر سے شروع ہو گیا. سمجھ آیا نا جی؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ حضور کے الفاظ اتنے مزیدار ہیں. یہ تو حضور نے فرما دیا صاحب القرآن یضرب من اول القرآن الی آخری و من آخری الی اول ہی. ہیں جی، فرمایا کہ شروع سے ابتدا کرے آخر تک ختم کرے، آخر پر ختم کرنے کے بعد پھر شروع کر دے. آقا علیہ السلام کلما حلا ارتحلا، میں کہ حال مرتحل وہ بندہ ہے سفر ختم کرتے ساتھ ہی دوبارہ شروع کر دے. کلما حلا ارتحلا، سفر ختم کرے ساتھ ہی شروع کر دے اگلا. لو جی ہمارے یہاں ختم والی بات کوئی نہیں. ختم والی بات ختم کر کے تو مطلب یہ کہ مک گیا کم بھائی. نہ مکنا کہاں ہے بھائی؟ مومن بندے کا کام، حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ایک بندہ دین کا کام کرتا تھا، رات دن مصیبتیں، رات دن پریشانیاں. اس نے آگے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت پریشانیاں بہت ہیں، تو بتائیں راحت کب آئے گی؟ میں جب تو اپنا دایاں پاؤں جنت میں رکھے گا. میں اس سے پہلے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ 27ویں کو، 28ویں کو، 29ویں کو قرآن ختم کر کے یہ نہ کہے کہ میں مکا آیا ہوں کم، میں نہ بلکہ یہ کہے کہ میں شروع کر آیا ہوں. کیا کر آیا ہوں؟ شروع کر آیا ہوں. اور دوبارہ سے شروع ہو گیا، پھر پڑھنا شروع ہو گیا. اب یہ مطلب نہیں کہ شروع کیا ہے 29 کو یا 27 کو کہ 2 رکعت رکوع پڑھ کے شروع کر دیے، بس اگلے سال پھر پڑھیں گے آگے. نہ یہ نہیں ہے. پھر پورا سال پڑھتے رہنا ہے، پورے سال پڑھتے رہنا ہے. حافظ کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. حافظ تو قرآن پڑھتا رہے. حافظ قرآن کیوں چھوڑے پڑھنا بھائی؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ جب عام بندے کو اجازت کو نہیں قرآن چھوڑنے کی، تو حافظ کو کہاں اجازت ہونی چاہیے قرآن چھوڑنے کی؟ نہ بھائی نہ، پورا سال پڑھتا رہے. زیادہ نہ پڑھے، کم از کم 1 پارہ پڑھ لے. 1 پارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. کہ نہیں سمجھ آئی؟ دن میں 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، سویرے بھی 20 منٹ لگا لیں، دوپہر کو 20 منٹ لگا لیں، شام کو پھر 20 منٹ لگا لیں. 1 گھنٹہ جو قوم روٹی کھاتی رہے، گھنٹہ بنتا ہے نا، 20 40 20 60 پورا گھنٹہ. تو 1 گھنٹہ روٹی کھاتی رہے، تو جو قوم 1 گھنٹہ روزانہ روٹی کھانے پہ لگا سکتی ہے اور باقی 23 گھنٹے روٹی کمانے پہ لگا سکتی ہے تو جیسے رب نے روٹی دی ہے، آدھا گھنٹہ اس کو قرآن پڑھنے بھی نہیں لگا سکتی. بھلا بتائیں یار. تو حضور فرماتے ہیں افضل عمل یہ ہے کلما حلا ارتحلا، سفر ختم کرے ساتھ ہی اگلا شروع کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی، یہ حدیث پاک میں سنن دارمی میں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اذا وافق ختم القرآن اول اللیل، جو بندہ قرآن پاک ختم کرے رات کی ابتدا میں صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح، فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں فجر ہونے تک درود بھیجتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِي، مطلب جو بندہ رات کے آخر میں ختم کرے، رات کے آخر مطلب صبح کے وقت، صبح کی ابتدا میں، دن کی ابتدا میں ختم کرے، تو فرماتے ہیں رات تک فرشتے جو ہیں اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کی مرضی ہے، میں یہ سویرے ختم کرے یا پھر رات کو ختم کرے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی بڑے استادوں میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا ختم الرجل القرآن، ان کے دادا پردادا استاد ہیں. اذا ختم الرجل القرآن، جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اذا ختم القرآن، جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے، قبل الملک بین عینیہ، فرماتے ہیں کرامن کاتبین جو ہیں، جو فرشتے اس کے نام اعمال لکھنے والے ہیں، وہ اس بندے کا ماتھا چومتے ہیں جو قرآن ختم کرتا ہے. بتائیں، جو قرآن ختم کرتا ہے فرشتے اس کا ماتھا چومتے ہیں. بتائیں اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی اعزاز ہوگا یار؟ یہاں پیروں کو ان کے مرید چومتے ہیں، چومتے ہیں. ہمارے قاری کرام صاحب اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہر شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ چومتا ہے. لیکن قرآن کا حافظ وہ ہے
حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں رب کے فرشتے اس کا ماتھا چومتے ہیں. بتائیں، یہ ذہن میں رہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پاک پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن پاک سنا ہے نا آپ نے ہیں، میں جب قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک اس کے منہ سے قرآن کا نور نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ کے اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے. میں کہ جو اس کے منہ سے نور نکل رہا ہوتا ہے وہ اس فرشتے کی اللہ غذا بنا دیتا ہے. اندازہ لگائیں پیارے بھائیو، یہ محفل جو ہے کوئی عام محفل نہیں ہے، سمجھائے نا، یہ بڑی برکتوں والی، بڑی سعادتوں والی. ایسے سمجھیں کہ حفاظ کرام نے، ہمارے قاری صاحب نے جہاد کیا ہے، اور ہمارے مولانا فیضان صاحب، قاری کرام صاحب، یہ مجاہد کو تیر پکڑاتے رہے ہیں. پیچھے کھڑا بندہ یہی ہے نا، جب پڑھنے والا مجاہد ہوگا تو پیچھے کھڑے ہونے والے کیا ہوں گے ہیں، اور باقی جتنے کھڑے ہوں گے سارے حاجی اکرم صاحب جیسے ہیں، ہمارے بزرگ جو بیٹھے رہے ہیں سارے، یہ سارے پیچھے اس مجاہد کو حلت شری دینے والے تھے. ہاں جی، ہو رگے جی، ہو رگے جی، ہو رگے ہے یا نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم تو اس وقت پہنچے ہیں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے نا، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے ہم تب پہنچے ہیں. لیکن میرے حبیب نے فرمایا جو اس وقت بھی آ جائے. ہاں جی، چلو جہاد میں تقسیم نہیں ہوا، جس وقت مجاہد خوش ہو رہے تھے ان کی خوشی میں شریک تو ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا